بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے حکمرانوں اور قاضیوں کے کھاتے میں کوئی بھی عملی کارنامہ نہ ہو، وہ اخلاق و کردار سے عاری اور عیش و عشرت کے زیادہ ہوں، تو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، مدت ملازمت میں توسیع کے لیے، یہ بعد از ملازمت اور اقتدار کے بعد اغیار سے تحفظ اور رہائش حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی متنازع معاملے کے ساتھ چھیڑخانی کرتی ہیں، کروڑہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہیں، صرف اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے مراعات لینے کے لیے اور اپنی مدت ملازمت میں توسیع پانے کے لیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ملکوں میں رہائش پذیر ہونے کے لیے وہ اسلام اور آئین پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ججز ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک رہائش پذیر ہو جاتی ہیں، کتنے جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک چلے جاتی ہیں، کتنے حکمران اور سیاستدان مغرب کی گود میں پرورش پاتی ہیں، کتنے وزرائے اعظم تو صرف یورپ و امریکہ سے درآمد کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد واپس یورپ اور امریکہ کی جھولی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک حق ایسے ہے کہ ایسے افراد ملک سے نکل کر اغیار کی گود میں بیٹھ کر ملک عزیز کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، کتنے ہی ہمارے قومی راج اغیار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں کہ میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک عام محب وطن پاکستانی کے دل کی پڑاس ہے جو دل سے نکل کر الفاظ بن کر زبان پر آ جاتی ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا حالیہ فیصلہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ اغیار کو خوش کرنے کے لیے اور ایک مخصوص جتھے کو کہ جسے آئین پاکستان اور امت مسلمہ متفقہ طور پر کافر قرار دیتی ہے، اس بےہودہ ننگے اور جھوٹے جتھے کو چیف جسٹس صاحب مذہب کا لبادہ پہنانے کی کوشش میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق ہیں، آئین پاکستان تمام اقلیتوں کو مذہبی اور معاشرتی آزادی دیتا ہے، ان کی تبلیغ پر، ان کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ پاکستانی عوام اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں الحکمت فاؤنڈیشن یوحنا آباد میں عیسائیوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کر رہی تھی۔ سندھ میں ہندوؤں کے لیے مکمل مذہبی آزادی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب یہ قادیانی ہرگز مذہبی نہیں ہے، نہ ہی قادیانیت کوئی مذہب ہے۔ یاد رکھیں اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر ایک مسلمان قادیانیت کو مذہب مان کر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو مذہبی آزادی دینے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی مانتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ آپ بجائے معافی مانگنے کی وضاحتیں دے رہی ہیں۔ آئین کی دفعہ 20 ہر شخص کو مذہبی آزادی دیتی ہے۔ آپ مجھے کون ہیں کہ آئین پاکستان کی تشریح کریں؟ آپ کا کام صرف اور صرف آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے، بجائے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کے۔ آپ ہمیں آیات قرآنیاں سنا رہی ہیں کہ دین میں جبر نہیں۔ یاد رکھیں، آپ ایک بد اخلاق ننگے شیطان کو لباس پہنا رہے ہیں۔ یہ وہ بد کردار جھوٹا مرتد اور کافر گروہ ہے جس کے بڑے سرغنہ مرزا غلام قادیانی نے مارچ 1899 میں اعلان کیا تھا کہ اسے اللہ نے اپنا نبی بنا دیا ہے۔ اس جھوٹے مرتد نے خود کو عیسیٰ موعود قرار دیا تھا۔ اس جھوٹے بدبخت نے خود کو حضرت مہدی قرار دیا تھا۔ جب کوئی شخص قادیانی ہوتا ہے تو وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں مرزا مسرور، جو ان قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں، مرزا کے جس کی خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ نعوذ باللہ۔ جناب چیف جسٹس صاحب، ہمارے بزرگوں نے اس فتنے کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام احمد رضا خان ہوں یا سید ابو الاعلیٰ مودودی، مولانا عبدالستار نیازی ہوں یا ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا خادم رضوی ہوں یا آج کا کوئی عالم دین، سب اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا ملعون قادیانی کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا۔ اس گروہ میں شامل ہونے والے کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ صرف بر صغیر ہی میں نہیں، 1905 میں مکہ و مدینہ کے 35 علماء اسلام نے اس فتنے کے خلاف فتویٰ دیا اور مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کو خارج از اسلام قرار دیا۔ چیف جسٹس صاحب، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو وہ کافر اور مرتد اور خارج از اسلام قرار دیتے ہیں۔ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ 1973 کے آئین کی منظوری دے کر انہوں نے آئین پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1987 میں فیصلہ دیا کہ قادیانیت مغربی سامراجیت کا بویا ہوا پودا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھا تھا اور فرمایا تھا قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، جسے پوری امت مسلمان مذہب ماننے کو تیار نہیں، آپ اس قادیانیت کو، اس جتھے کو مذہبی آزادی دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت مرزا ملعون نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ عیسائیوں کی دل آزاری بھی کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب
کتابوں میں جا بجا لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں. وہ اپنی کتاب داخل البلاء اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 240 پر لکھتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام آمد ہے. وقت حضرت عیسیٰ کے بارے میں انتہائی فاسد اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ آج کے عیسائی نہ جانے کیوں قادیانیوں کی پرورش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے چاہتی ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں. جناب والا، مرزا ایک نفسیاتی مریض تھا. اللہ رب العزت نے اسے دنیا ہی میں جہنم میں دھکیل رکھا تھا. وہ بدبخت پیشاب خانے میں گر کر مرا تھا. جناب چیف جسٹس صاحب، مبارک نامی اس بدبخت کا کیس یہ تھا کہ اس نے قرآن مجید کی ایک تفسیر جس کا نام تفسیر صغیر ہے، جسے مرزا بشیر الدین نے لکھا ہے. اس تفسیر نے، اس لعنتی نے قرآن مجید میں سینکڑوں تحریفات کی ہیں. وہ قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی سچا ہے. اس مبارک نامی شخص نے اس تفسیر صغیر کو پرنٹ کروایا اور تقسیم کیا، جو آئین پاکستان میں جرم ہے، غداری ہے، انحراف ہے. اب آپ اس کا فیصلہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے. مطلب آپ قادیانیت کو مذہب قرار دے رہے ہیں. مطلب آپ قادیانیت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے غلط نظریات کی تبلیغ کریں. مطلب آپ مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں. مطلب آپ قادیانیت کو درست اور اسلام کو غلط مان رہے ہیں. مطلب آپ مان رہے ہیں کہ آئین پاکستان غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں. مطلب آپ مان رہے ہیں کہ مرزا قادیانی وہ نبی تھا. نعوذ باللہ. چیف جسٹس صاحب، قادیانی تمام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور صرف خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں. تو کیا آپ مان رہے ہیں کہ تمام مسلمان نہیں ہیں، صرف قادیانی مسلمان ہیں؟ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، اللہ سے معافی مانگیں. نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بھی مغربی سامراجیت اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا.